سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین جگہیں اللہ کے ہاں مساجد ہیں، اور سب سے بدترین جگہیں اللہ کے ہاں بازار ہیں۔ جب مسجد انسان آئے تو دایاں پاؤں مسجد میں رکھے، اور مسجد داخل ہونے کی مختلف دعائیں ہیں۔ جو آسان دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ تیری رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے میرے لیے کھول دے۔ اور اسی طرح جب مسجد سے باہر جائے تو بایاں پاؤں باہر نکالے، جوتے کے اوپر رکھے اور دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرا فضل سے روزی مراد ہے، کہ رزق کا سوال کرتا ہوں، کہ عبادت کی ہے، اب دنیا کمانے کے لیے باہر نکل رہا ہوں، تو یا اللہ تو روزی بھی عطا کرنا۔ انسان باہر نکلتا ہے تو اپنی معیشت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے دعا مانگتا ہے، اندر آتا ہے تو اپنے لیے رحمت کی دعا مانگتا ہے۔ اور علماء نے باہر نکلتے ہوئے دونوں سنتوں پہ عمل کا طریقہ بتلا دیا کہ دایاں پاؤں پہلے پہننا سنت ہے، اور مسجد سے بایاں پاؤں باہر نکالنا سنت ہے۔ اب جب بایاں پاؤں نکالے گا تو فرمایا وہ پہنے نہ، بلکہ بائیں پاؤں کو جوتے کے اوپر رکھ دے، اور پھر دایاں پاؤں پہلے پہنے، تاکہ دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے۔ جب جوتا اتارا جائے تو پہلے بایاں پاؤں اتارا جائے، جب پہنا جائے تو پہلے دایاں پاؤں پہنا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح جب انسان مسجد میں آئے باوضو ہو کر تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ان کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ مسجد آنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اکثر مسلمانوں نے ان نوافل کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کل ان نوافل کو جو پڑھے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، کہ یہ ایسی سنت ہے اس پر عمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو جن سنتوں پر عمل چھوڑ دیا گیا ہے تو حدیث میں موجود ہے، جو مومن ان سنتوں پر عمل کرے گا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بندہ وضو کر کے مسجد آتا ہے تو دونوں کی نیت بھی کر سکتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ان میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لے، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے، اور پھر جتنی دیر مسجد میں رہے تو کوشش کرے وضو بھی قائم ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ دے۔ انسان جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور اسی طرح بے وضو نہیں ہوتا، تو حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی کو تکلیف دیتا ہے یا وضو توڑ دیتا ہے تو پھر فرشتے دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ بے وضو مسجد میں بیٹھنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن فرشتوں کی دعا رک جاتی ہے، اور اسی طرح جو ثواب ملتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ با وضو ہو کر بندہ مسجد میں بیٹھے گا تو جتنی دیر نماز کی انتظار میں پہلے آ کر بیٹھا ہے اسے نماز پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذکر نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا، آ کے بیٹھ گیا، یا نماز کے بعد بیٹھ گیا اگلی نماز کے انتظار کے لیے، تو خاموش بیٹھا رہا تو اگلی نماز تک اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ وہ نماز سے اگلی نماز تک نماز ہی پڑھتا رہا ہے، کہ فرض نماز کی ادائیگی کے برابر مسجد میں بیٹھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے۔ البتہ انسان جب مسجد آئے تو مسجد کے آداب میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم اور کپڑوں سے، منہ سے بو نہ آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر، کچا پیاز کھائیں تو منہ سے سمیل آتی ہے، تو صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ جو پیاز کھائے تو جب تک منہ سے سمیل نہ جائے تو مسجد میں مت آئے، اس لیے کہ مسجد میں فرشتوں کا ازدحام ہوتا ہے، فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو انسانوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب وہ جب مسجد میں آئے گا جسم یا کپڑوں سے یا منہ سے بو آ رہی ہے تو اس سے انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کا یہ سبب بنا تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے ایسا مریض جس نے جسم پہ دوائی لگائی ہے جس سے سمیل آتی ہے، یا ایسا مریض ہے جس سے سمیل آتی ہے، یا کوئی ایسے لباس ہے، تو وہ مساجد کے بجائے گھر میں نماز ادا کرے۔
ان کے لیے حکم یہ ہے وہ مسجد نہ آئیں۔ بعض احباب غفلت اختیار کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کر نسوار رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نسوار یہ منہ سے سمیل دیتی ہے اور انتہائی گندی سمیل دیتی ہے۔ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، منہ سے سمیل نہیں جاتی، اسی طرح مسجد آتے ہیں، جو پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ سمیل محسوس کرتے ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے۔ انسان اگر نسوار رکھتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے سمیل آتی ہے، تو پہلے باہر انسان کچھ کھا پی لے، اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے۔ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، جتنا ادب کا خیال رکھیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، جتنی لاپرواہی کریں گے اتنا انسان مجرم بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کے آداب میں سے ہے کہ انسان کے جسم سے، کپڑوں سے، منہ سے، کسی بھی جگہ سے سمیل نہ آئے، پاک صاف ہو کر انسان مسجد میں رہے۔ تو مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو انسان کوشش کرے کہ کچھ وقت مسجد کو بھی دینے کا۔ ہم بڑی مشکل سے آتے ہیں، فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، انسان کوشش کرے کہ نماز سے کافی دیر پہلے آئے اور کوئی وقت مقرر کرے جو مسجد میں اگر کچھ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے فبہا، نہیں تو کم از کم خاموش بیٹھا رہے۔ مساجد میں بیٹھنا بھی یہ عبادت ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔